جی دوستوں، میں نے آج ایک نئی کتاب جو ابھی حال ہی میں آئی ہے وہ پڑھنا شروع کی ہے، دا روڈ ٹو بیلنس ان ایشیا پیسیفک۔ یہ ڈاکٹر عطیہ علی کاظمی نے لکھی ہے، جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے ہے، جو کہ نیشنل یونیورسٹی فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ کا ایک ادارہ ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے اچھی پاکستان چائنا امریکہ کے تعلقات کے بارے میں ہے بنیادی طور پہ، اور جو ان کی ایک کمپٹیشن ہے یا آپ کنفرنٹیشن کہہ لیں، اس کے بارے میں ہے۔ انٹرسٹنگ کتاب لگ رہی ہے۔ جب میں انشاءاللہ اس کو پڑھ لوں گا تو اپنا تجزیہ آپ کے ساتھ پیش کروں گا۔ آج ہم کچھ بات کر لیتے ہیں افغانستان کی۔ کل گروپ آف 20 کی ایک ملاقات ہوئی، ورچوئل ملاقات افغانستان کے اوپر، اور ہم جانتے ہیں کہ گروپ آف 20 میں بہت سے ممالک ہیں جو افغانستان سے ریلیونٹ ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ گلف کنٹریز میں لے لیجئے تو قطر، جو اس وقت افغانستان کے حوالے سے مختلف وہاں پہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، بلکہ افغانستان کے جو ایکٹنگ فارن منسٹر ہیں عامر متقی، وہ بھی وہاں اس وقت موجود ہیں، اور ان کی یورپین یونین اور US کے وفود کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو قطر G20 کا ممبر نہیں ہے۔ اسی طرح صرف سعودی عربیہ ہے گلف کنٹریز میں، UAE بھی ممبر نہیں ہے۔ اسی طرح آپ اگر چلے جائیں ساؤتھ ایشیا میں تو صرف جو ہے بھارت اس کا ممبر ہے۔ پاکستان جو دوسرا بڑا ملک ہے وہ بھی اس کا ممبر نہیں ہے۔ اسی طرح ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اگر آپ چلے جائیں تو انڈونیزیا تو ہے، بٹ ملیشیا اس کا ممبر نہیں ہے۔ ٹرکی بہرحال ہے، اور کچھ ممالک ہیں جس طرح برازیل ہے، ارجنٹینا ہے، رشیا، چائنا، UK، فرانس، جرمنی، جاپان، ساؤتھ کوریا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ نہیں ہے۔ تو یہ ایک خاص ایکسکلوسیو گروپ ہے جو کہ صدر اوباما نے بنایا تھا۔ تو جو کل اجلاس کے اختتام کے بعد کوئی ڈکلیریشن ایشو نہیں ہوا، نہ کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی، ایک سمری ایشو ہوئی چیئر کی طرف سے، جو چیئرمین ہیں اس وقت اٹلی، ان کی طرف سے ایک سمری ایشو ہوئی کہ یہ باتیں ڈسکس ہوئیں، اور یہ سینس ہے، یہ گروپ آف 20 چاہتا ہے۔ اور بڑی انٹرسٹنگلی دو باتیں بڑی انٹرسٹنگ تھیں۔ ایک تو یہ کہ طالبان کو جو اپنے تعلقات ہیں دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ وہ منقطع کرنا چاہیے، اور دوسرا اس میں یہ کہا گیا کہ ہم جو ہیں جو G20 ہے وہ طالبان کے ایکشن سے اسیس کرے گا، صرف باتوں سے نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اچھی باتیں ہوئیں، اس میں اسسٹنس کی بات ہوئی۔ مثال کے طور پہ یورپین یونین بھی ممبر ہے اس کا، تو انہوں نے تقریباً $1 بلین سے زیادہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا اعلان کیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ہم بینکنگ سسٹم کو بھی انٹیکٹ رکھیں گے۔ تو ان شارٹ کہ یہ اب تسلیم کر لیا گیا ہے کہ طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ بہت ضروری ہے، لیکن یہ خوشائند بات ہے کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں کوئی انٹرنیشنل سب مل کے دنیا کو پوزیشن لینی چاہیے طالبان کو ریکگنائز کرنے کے لیے، کیونکہ بھارت کے وزیر اعظم نے کل اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا تھا کہ پوری دنیا کو ایک ساتھ قدم اٹھانا چاہیے جہاں تک طالبان کی حکومت کا تسلیم کرنے کا معاملہ ہے۔ ان کے خیال میں شاید یہ پاسبلٹی ہے کہ کچھ ممالک جس طرح پاکستان ہے، قطر ہے، چین ہے، یہ لوگ پہل کر لیں۔ تو اس لیے ہمیں سمری میں اس قسم کی کوئی بات نظر نہیں آئی کہ پوری کوئی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بات یہ اپنی جگہ ایک درست ہے کہ دیکھیے اس وقت 36 سے 38 افغانستان کے سفارت خانے دنیا بھر میں موجود ہیں۔ اب وہاں پہ جو پرانے سفراء تھے وہ تو طالبان کی نہ حکومت کو تسلیم کرتے اور نہ طالبان کی حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب یقینی طور پہ ایک بڑا کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے۔ اگر سفارت خانے نہیں ہیں ان بڑے بڑے ممالک میں افغانستان کے، تو پھر کس طرح ایک افغانستان کے ساتھ کمیونیکیشن ہوگی؟ ہر دفعہ تو کوئی کانفرنس نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی طالبان کے جو حکام ہیں حکومت کے وہ ہر دفعہ جا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیفیکٹو سچویشن کریٹ کرنی پڑے گی۔ اب جو کریڈینشلز کمیٹی ہے UN کی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ افغانستان نے سہیل شاہین صاحب کو اپنا مستقل مندوب مقرر کیا، نامزد کیا ہے،
اب وہ جو UN کی کریڈینشلز کمیٹی ہے اس کا اجلاس اگلے ماہ ہوگا، وہ پھر فیصلہ کچھ ہوگا کہ آیا ان کو تسلیم کیا جائے کہ نہ کیا جائے۔ اب جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک افغانستان کے دنیا بھر میں جتنے سفارت خانے بھی ہیں وہ ڈس فنکشنل ہیں، اور جب تک آپ نے ٹھیک ہے ڈیفیکٹو طور پہ تو طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ سفارت خانے کھول دیں گے اور طالبان کے نامزد کردہ سفراء کو تسلیم کر لیں گے تو پھر وہ ایک ڈی جیورے ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بین الاقوامی قانون کی کچھ پیچیدگیاں ہیں، یہ دیکھتے ہیں اب کس طرح یہ لوگ اس کو سالو کرتے ہیں۔ لیکن G20 کا اجلاس ہوا تو میں سمجھتا تھا کہ شاید ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کچھ ممالک جو ریلیونٹ تھے افغانستان سے ان کو بھی بلایا جاتا، ان کے خیالات بھی سنے جاتے، طالبان کی حکومت کے ریپریزنٹیٹیو کو بھی بلایا جا سکتا تھا تاکہ ان کی بات بھی سنتے کہ وہ کیا کیا پرابلمز فیس کر رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان جو ہم ڈائریکٹ نیبر ہیں، ہمارا بہت بڑا بارڈر ہے، ہمیں بلایا جا سکتا تھا کیونکہ توقعات تو ہم سے بہت ہیں لیکن ہماری بات نہیں سنتے۔ تو بہرحال ایک وقت تو G20 کا پاکستان کو ممبر بھی ہونا چاہیے میرے حساب سے، لیکن بہرحال اگر وہ ممکن نہیں ہے تو کم از کم پاکستان کو بلا کر ہمارا نقطہ نظر بھی پوچھا جاتا یا سنا جاتا۔ تو اب یہ G20 نے بہرحال اوور آل ہیومینیٹیرین کانٹیکسٹ میں اچھی پوزیشنز لیں کہ ہیومینیٹیرین، اور پھر انہوں نے وہی بات دہرائی کہ خواتین اور بچیوں کو جو ہے طالبات کو وہ ایجوکیشن ہونا، رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو ورک، اور تمام لوگوں کو ٹریول کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو طالبان تو یہ کہہ ہی رہے ہیں، اگر طالبان کوآپریٹ نہ کرتے 15 اگست کے بعد تو 1 لاکھ تقریباً 1.5 لاکھ افغان جو ہیں وہ نکلے افغانستان سے، انہوں نے باہر ٹریول کیا۔ تو طالبان تو پورے طور سے تعاون کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ آپ جو ہے بہرحال ایک پوزیشنز پریشر رکھنے کے لیے کی جاتی ہیں، تو طالبان پہ اس وقت پریشر تو ہے، اور طالبان خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ جو 1990s کی جو غلطیاں تھیں ان کو نہ دہرائیں، لیکن ان کی مجبوری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے جو نظریات سے بالکل ہٹ بھی نہیں سکتے۔ اگر وہ اشرف غنی کی حکومت ہی بن جائیں تو پھر فرق کیا ہوا؟ تو افغانستان طالبان کی کوشش یہ ہے کہ وہ افغانستان کو ایک ایسی گورنمنٹ پرووائڈ کریں جو ایفیکٹو بھی ہو، جو کرپشن سے پاک ہو۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو اس سمری میں تھی کہ ہم افغانستان کی ساورنٹی کو، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ہم کوئی اس کی وائلیشن نہیں چاہتے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ پنجشیر ویلی یا پنجشیر جو پروونس ہے اس کو ایک اٹانومس صوبہ بنا دیا جائے، تو وہ بھی میرے خیال میں اب اس قسم کی باتیں بھی اب ختم ہو جائیں گی۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے، یہ تو G20 کی چلیں میٹنگ ہو گئی ورچوئل، ایک اور میٹنگ آنے والی ہے افغانستان پہ رشیا میں، جو ماسکو میں ہوگی 20 اکتوبر کو، اور اس میں طالبان بھی شریک ہوں گے، اس میں پاکستان بھی ہوگا اور بھی ممالک ہوں گے جو ہمسائے ہیں۔ تو وہ بڑی انٹرسٹنگ، اس میں دیکھتے ہیں کیا پوزیشن نکلتی ہے، آیا کوئی اس کا کوئی آؤٹ کم ڈاکومنٹ نکلتا ہے، کوئی ڈکلیریشن، کوئی اسٹیٹمنٹ، یا اس میں بھی صرف چیئرز کی جو سمری ہے وہ نکل آتی ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں چائنا، پاکستان، قطر، روس اور ان ممالک کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ جس قدر جلد ہو طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر معاملات آگے چل نہیں سکتے اور بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور میرے خیال میں اب یہ نومبر کے بعد ہی کسی وقت ہوگا جو بھی معاملہ ہوگا، جب اقوام متحدہ کی جو کریڈینشلز کمیٹی ہے وہ فیصلہ کوئی کر لے گی، اور پھر وہ فیصلہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اپروول بھی ہوتی ہے، UN سیکیورٹی کونسل کرتی ہے۔ تو ایک گمبھیر سا معاملہ ہے، اور طالبان کو میرے خیال میں ان چیزوں کا ادراک ہے، اس لیے وہ بھی آہستہ آہستہ انگیجمنٹ سب کے ساتھ کر رہے ہیں، بلکہ UK کے اسپیشل ریپریزنٹیٹیو پچھلے دنوں افغانستان گئے ہوئے تھے، اس طرح جو دوحہ میں میٹنگز ہو رہی ہیں، تو مطلب معاملات آہستہ آہستہ چل پڑیں گے اس جانب، لیکن سونر دا بیٹر۔ تو دیکھتے رہیے کلیڈوسکوپ۔ اللہ حافظ۔